نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ حضرات محترم، قرآن عزیز کے اندر اللہ مالک نے کئی مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو تم فرقوں میں نہ بٹو، کیونکہ جب بھی کوئی امت اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، امت تو کیا کسی گھر میں اختلاف ہو جائے تو اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے اور وہ اپنے اصل سے ہٹ جاتے ہیں، نہ عزت قائم رہتی ہے اور نہ گھر کے دوسرے معاملات قائم رہتے ہیں۔ اگر ایک امت ہی ساری اس طرح متفرق ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان جس چیز کا ہوتا ہے وہ دین کا ہے۔ تو اللہ رب العزت پچھلی آیات میں یہ بات واضح طور پہ فرما رہے تھے کہ میں نے ہر نبی کو بنیادی طور پہ ایک ہی دین سے نوازا، جس میں دعوت توحید سی تھی، شرک کا رد تھا، اور لوگوں کو اپنے انبیاء کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا۔ اور یہ بات ہر نبی کی امت کو کہی کہ وہ نبی کی مخالفت نہ کرنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ لوگوں کثرت سے سوال نہ کیا کرو۔ پہلی امتوں کی ہلاکت کا دو سبب تھے، ایک تو ہر چیز پہ سوال در سوال کرتے رہنا، اور دوسرا انبیاء کی باتوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ برباد اور ہلاک ہو گئی۔ اور یاد رکھیں، فرقہ کسے کہتے ہیں؟ کون شخص اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں فرقہ نہیں؟ ہر وہ شخص جو اللہ کی کتاب کو اپنے لیے حاکم بنا لیتا ہے، اس کے فیصلوں کو اپنا لیتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق چلتا ہے، اللہ کی کتاب کو اپنے لیے راہ ہدایت تصور کرتا ہے اور اپنے نبی کے طریقے کو اپناتا ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ اور جو شخص اللہ کی کتاب سے ہٹ کے اپنی دعوت دے، اپنے ماں باپ کی دعوت دے، اپنے امام اور پیر مولوی کی دعوت دے، یہ فرقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس فرقے سے منع کیا ہے وہ اسی بات سے ہے۔ یہود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی بات ماننے کے بجائے اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کی مخالفت کی، اور حتیٰ کہ بعض انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا، جس طرح کہ یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ تو انبیاء کو قتل کرنے کا جرم بھی ان کے ذمے ہے۔ یہ لوگ بجائے اللہ کے انبیاء کی بات کو تسلیم کرنے کے یا تورات کی بات ماننے کے، اپنے مولویوں کی گڑی ہوئی باتوں کے پیچھے چلتے تھے۔ اور یہ صرف یہود نہیں، عیسائی بھی، ہر امت کے اندر ایسا ہوا، اور آج بدقسمتی سے امت محمد الرسول اللہ بھی اسی طرح تفرقوں کا شکار ہے۔ اب یاد رکھیں، جن اماموں کے نام پہ ہم نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، جن کے نام لے کے ہم متفرق ہیں، ان اماموں کی اپنی کیا کیفیت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں
اس وقت کا بہت بڑا خلیفہ، امت مسلمہ کا واحد حکمران ہارون رشید بغداد سے چل کے مدینہ منورہ آیا اور آ کے ریکویسٹ کی، اے امام وقت، آپ کی کتاب موطا امام مالک میں عالم اسلام میں بطور قانون نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے خلیفہ، بات یہ ہے اس میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، کچھ میرے فتاوی ہیں، وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، میری بات ماننا لوگوں پہ فرض نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کے ہر بندے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی، یعنی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے یہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ کی طرف۔ یہ کائنات میں واحد شخصیت ہے اللہ کی ذات کے بعد جن سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے، چونکہ میری بات درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی، اور میں نہیں چاہتا میری بات کو لوگوں کے اندر بطور قانون نافذ کیا جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو لوگ فرقوں میں ہو جائیں گے۔ تو الیاذ باللہ انہوں نے نہ چاہا، لیکن لوگوں نے ان کے نام پہ فرقہ بنا لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق جب وہ حج کے لیے گئے اور انہوں نے ان احادیث کو دیکھا جو ان کے موقف کے بالکل اپوزٹ تھی، تو انہوں نے تو یہ کہہ کے اللہ کے ہاں بری ہو گئے، انہوں نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا، اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں رسول اللہ کی بات آ جائے میری بات کو چھوڑ دینا۔ لیکن کیا کریں کہ آج بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترک کرتے ہیں، اپنے امام کی بات کو ترک نہیں کرتے، حالانکہ امام یہ بات کہہ کے بری ہو گئے تھے کہ بھائی میری بات نہیں، رسول اللہ کی بات کو لینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ صاف کہا کہ جہاں رسول اللہ کی بات آئے میری بات کو دیوار سے مار دو، میری بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اسی طرح کتابیں لکھی گئی اور ان فرقوں کی بنیاد ڈال کے اور مسلمانوں کے اندر جنگ و جدل سال ہر سال سے جاری ہے۔ یہ ہمیشہ تفرقہ ہی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر مصیبتیں، تکلیفیں اور آپس میں جنگ و جدل کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل، انہیں تو کہتے ہی امام اہل السنہ ہے، ان کی تو زندگی کا مقصد ہی ایک تھا کہ لوگوں کو حدیث کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لائیں۔ احادیث کے اندر مسند احمد کو نکال دیا جائے تو بہت بڑا خلا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بے شمار ایسی احادیث ہیں جو مسند احمد سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے امام بخاری نے سنی، اور دوسری جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں موطا امام مالک اور مسند احمد سے احادیث لی گئی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے جس فرقے سے منع کیا ہے وہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو اپنائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عمومی طور پہ بات ہوتی ہے، کیا انہوں نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی؟ کیا انہیں علم نہیں ہے؟ کیا ان کے سامنے احادیث نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں وما تفرقوا، یہ نہیں متفرق ہوتے، من بعد ما جاءہم العلم، علم آنے کے باوجود متفرق ہوتے ہیں، بغیم بینہم، صرف ضد اور اناد کی وجہ سے کہ نہیں ماننی۔ اور جس طرح کی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات ایک عالم دین کی جو علماء کی مجلس میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ یہ بات میں واضح طور پہ جواب آپ کو دے دوں کہ آپ کو اگر کوئی کہے کہ فقہ حنفی کا فلاں مسئلہ یہ قرآن کے یا سنت کے خلاف ہے تو تم اس وقت یہی سمجھو کہ یا تو قرآن کی آیت منسوخ ہے یا حدیث منسوخ ہے، اپنے امام کی بات نہ چھوڑو۔ الیاذ باللہ، یہی چیز ہے جو امتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ ایسی بدنصیبی سے بچائے۔ تو اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو متفرق ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے نہیں،
میں آج بھی آپ سے عرض کر دوں، آپ جس مسئلے کے متعلق اختلاف سمجھتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے، آپ اس سے پوچھیں، اکیلے میں پوچھیں۔ اگر تو وہ قرآن و سنت سے دلیل دے سکا تو فبہا، اگر نہیں دے سکا تو پھر آپ اس سے یہ کہیں کہ مولانا یا اللہ کی ذات ہے یا میں اور آپ، اللہ کے لیے بتائیں کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور الحمدللہ آپ کو حقیقت بات ہے کہ کہیں گے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک دور دراز گاؤں کا عالم دین مولوی جو اتنا پڑھا بھی نہیں ہوتا، آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیں، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن کرتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، الیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو لوگ نہیں متفرق ہوتے الا من بعد ما جاءہم العلم، علم آ جانے کے بعد، بغیا بینہم، ضد اور عناد کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کا کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا، الی اجل مسمی، کہ میں ہر کو کچھ مہلت دوں گا، لقضی بینہم، میں ان اختلاف کا ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ۔ کہا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک ہم نے جن کو کتاب دی، چونکہ انہوں نے کتابیں بدل دی، اس لیے وہ اپنی کتاب کے معاملے میں شک اور تردد میں مبتلا رہیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں، یہود ان کی مختلف کتابیں اور ان میں بے شمار اختلاف، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی کتاب پہ عمل کریں۔ اسی طرح ویٹیکن نے پچھلے دنوں یہ بات واضح طور پہ کہی تھی کہ جس طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا تھا، بدقسمتی سے آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ سارا تردد اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ ساری زندگی شک میں پڑے رہیں گے۔ پھر اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں فَلِذَالِكَ فَادْعُ، تم اسی کی طرف بلاؤ جو دین تجھے اللہ نے دیا ہے، وَاسْتَقِمْ، اور اس پہ استقامت اختیار کرو، کما امرتا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو تھام لو، اسی کے ساتھ تمسک کرو، جو اللہ نے طریقے بتائے ہیں انہی کو اپناؤ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، زیادہ کون ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے، بلکہ ایک مقام پہ فرمایا ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اے نبی جو زمین میں اکثر لوگ ہیں، اگر آپ ان کی بات ماننا شروع کر دیں تو آپ بھی رستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو اکثر لوگ یہ ہدایت پہ نہیں ہوتے، بلکہ اکثر لوگ گمراہی پہ ہوتے ہیں۔ جہاں اکثر کا لفظ آیا ہے، اللہ نے کہا اکثرہم لا یعقلون، اکثر عقل نہیں رکھتے، اکثرہم لا یشعرون، اکثر کو شعور نہیں ہے، اکثرہم لا یؤمنون، اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جہاں کثرت کا ذکر ہے، کبھی بھی جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی، کثرت ہمیشہ کفر کی رہی ہے۔ صرف ایک وقت آئے گا جب مہدی آئیں گے تو پھر دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیشہ اہل حق کم رہے ہیں۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بات کی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، بہت بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ گئے۔ جو حق پہ تھے تھوڑے تھے، وہ باطل پہ تھے زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیں، ہمیشہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم ہوئے ہیں، اللہ نے اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ ان سب کو فتح سے ہمکنار فرمایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، انجز وعدہ، تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، سارے لشکروں کو تو نے شکست دی۔
تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگ چلنا. وَقُلْ، اور کہو آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو صرف اس بات پہ ایمان لاتا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے. جب کوئی بھی شخص انبیاء سے لے کر ایک عام انسان تک جب اس بات پہ قائم ہوگا تو وہ فرقہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے میں اسے مانوں گا، اسے فرقہ نہیں کہا جا سکتا. وہ بندہ صراط مستقیم پہ ہے، وہ حق پہ ہے. کیوں؟ اس نے اسی بات کو قبول کیا جو اللہ نے قرآن میں اپنے نبیوں کو فرمائی. کہا وَقُلْ، کہو آمنتُ، میں ایمان لایا، بما، اس چیز پر، انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، من کتاب، ان کتاب کی. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں تمہارے درمیان فیصلہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا، اپنی مرضی سے نہیں کروں گا. اللہ ربنا و ربکم، کیونکہ اللہ میرا، ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ. لا حجت بیننا و بینکم، میرا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں. ایک دن آئے گا اللہ یجمع بیننا و بینکم، ہم بھی اور تم بھی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے اور اللہ رب العزت ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، کوئی بھی، میں ہوں یا آپ، لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کی عدالت میں فیصلہ حق کا ہوگا. اور اللہ حق پہ چلنے والے، حق کو قبول کرنے والے ہی لوگوں کو نجات عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو حق کو پہچان کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.